اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج صبح میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی عظیم قوت کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بہت ہی سادہ ہے۔ اگلا گھنٹہ ہم خدا کے کلام کے بارے میں بات چیت کریں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اصل میں اس کی قدرت کے بارے میں، اور اس کی قدر ہمارے درمیان کتنی ہے، اور اس رویے کے بارے میں جس کے ذریعے ہمیں خدا کے کلام کو پانا ہے۔ میرے خیال میں کبھی کبھی جتنی عزت ہمیں خدا کے کلام کو دینی چاہیے ہم نہیں دیتے۔ یعقوب پہلا باب 21ویں آیت، اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح خدا کے کلام کو لیتے ہیں اور حلیمی سے، فروتنی کے ساتھ خدا کے کلام کو حلیمی اور خاک ساری سے قبول کریں جو کہ آپ کے دلوں میں بویا اور جڑ پکڑ گیا ہے۔ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ اب آپ اس بڑی قوت کو پالیں، جذب کر لیں، تاکہ یہ آپ کی روحوں کو نجات دے۔ اگرچہ ایماندار ہوتے ہوئے ہم نئی پیدائش شدہ ہیں تو ہماری روحیں اچھی حالت میں ہیں۔ جہاں پاکیزگی ہے خدا وہاں رہتا ہے۔ ہر قسم کی اچھی چیزوں کی موجودگی کے باوجود ہماری روحیں بگاڑ کا شکار ہیں۔ میرا مطلب ہے شروع میں جب ہم نئی پیدائش پاتے ہیں تو اس وقت مجھے بچنے کی اتنی ضرورت تھی جتنی کہ میں بچ سکتی ہوں، لیکن ابھی تک برے رویے یعنی تلخی، برا مانا جانا اور معاف نہ کرنا موجود ہوتے ہیں۔ آپ کی روح، آپ کا ذہن، مرضی اور ہر چیز پر مبنی ہے، اور ان سب کو نجات پانے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک مرحلہ وار طریقے سے عمل میں آتا ہے جس کو ہم تقدیس کا عمل کہتے ہیں۔ ہم یسوع پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، لیکن روح القدس آ کر دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کر کے خدا کے کلام کے ذریعے کام کرتا ہے، ہماری زندگیوں سے کلام کرتا ہے، اور تب ہمارے ذہن کی تجدید ہوتی ہے اور ہمارے رویے میں تبدیلی آتی ہے، اور یہ خدا کے کلام کی عظیم سچائیوں کو لیے بغیر وقوع میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ صرف ایسٹر یا کرسمس پر یا شکر گزاری کے روز چرچ جا کر اور 20 منٹ کے پیغام میں سو کر گزارا کر سکتے ہیں، او میرے خدایا، مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے ایک گرجا گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ ایک مذہبی قسم کی تنظیم تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے مجھے کیوں بلایا تھا، لیکن انہوں نے مجھے بلایا، اور میں اس بشپ اور اس ڈاکٹر وغیرہ کے درمیان بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بات چیت کے لیے مجھے کتنا وقت چاہیے۔ میں یہاں گفتگو کے ارادے سے نہیں بلکہ کلام کی منادی کے لیے آئی ہوں، اور جب لوگ میری گفتگو کو پسند کرتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کتنی دیر بات کریں گی تو میں نے بتایا کہ تقریباً 1 گھنٹہ، تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور وہ کہنے لگے اچھا اتنا تو ہم نے کبھی نہیں دیا، ہم تو صرف 20 منٹ دیتے ہیں۔ تو آج ڈیو کا رویہ بہتر ہوگا، 20 منٹ تو انہیں تعارف کرنے کے لیے چاہیے ہوں گے، تو پھر آپ کو انہیں اختتام کا کہنا ہوگا، کیونکہ ان کا تعارف بھی اس وقت سے زیادہ ہوتا ہے۔ میرا مطلب ہے جب آپ کو بھوک لگی ہو تو آپ ہلکے پھلکے کھانے کی خواہش نہیں کرتے جب تک کھانا نہیں آ جاتا، آپ بھوک کو تیز کرنے والے کھانے کھاتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو کھانا کھانا ہوگا، آمین۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، لیکن آئیں دیکھیں جو کہ مجھے بہت پسند ہے، اور پھر یعقوب 1:21 کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اب ہمارا رویہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ ہم شائستگی اختیار کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں مجھے اس کی ضرورت ہے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ آپ کے منادی کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر میں سب لوگوں کو یہ بتاؤں کہ آج رات میرا پیغام اسی کے متعلق ہے تو آپ میں سے کچھ لوگ واپس نہیں آئیں گے۔ آپ سوچیں گے کہ ہمیں اس سب کی ضرورت نہیں، ہمیں اس سب کی ضرورت ہے، اس میں کچھ بھی غیر ضروری نہیں۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ آپ اپنی بائبل میں کتنی بار اس کو خط کشید کر چکے ہیں، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں۔
یہاں تک کہ اگر آپ اسے اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں تو بھی ہمیں اس کی ضرورت ہے، کیونکہ بار بار اپنے آپ کو تازہ دم کرنے اور یاد کرانے کی ضرورت ہے۔ آئیں ہم اسے اپنا طرز زندگی بنائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہم اس کے متعلق پیغام سنائیں گے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں اس چیز کے بارے میں منادی کروں گی جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ رکے ہمیں چناؤ اور انتخاب کرنا نہیں چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ در حقیقت میرے خیال میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج شام میں آپ کو کیا پیغام سناؤں گی، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کے پاس حقیقی فخر اور حلیمی ہے۔ میں اس بات سے واقف ہو گئی ہوں کہ مجھے کچھ حقیقی مسیحی ملے ہیں۔ اب قدم آگے بڑھائیں اور ہر ایک مغرور، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والے اور اپنے آپ سے بھرے ہوئے لوگوں کو واپس یہاں کھینچ لائیں اور انہیں کھانا کھلانے کی پیشکش کریں۔ اگر آپ حلیمی، نرمی، سادہ مزاج روح میں انہیں قبول کریں اور ان کا خیر مقدم کریں تو لوگ کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں۔ مجھے اس کی ضرورت ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ خدا کے کلام کا خیر مقدم کریں، خدا کے کلام کو عزت دیں اور کلام سے امید رکھیں کہ آپ پر کام کرے۔ کبھی بھی کسی ایسی جگہ کو چھوڑتے ہوئے جہاں مسح شدہ کلام سنایا جا رہا ہو، یہ نہ سوچے کہ مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہ ممکن ہے کہ آپ کو علم نہ ہو کہ آپ نے کچھ سیکھا ہے، لیکن آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، کیونکہ خدا کا کلام قوت سے بھرا ہے۔ ایمپلیفائڈ بائبل زبور 119 کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ اگر آپ نے زبور 119 کبھی نہیں پڑھا تو میں آپ کو گھر کے لیے کام دینا چاہتی ہوں۔ یہ 176 آیات پر مبنی ہے۔ یہ کتاب مقدس کا طویل ترین باب ہے اور یہ خدا کے کلام کی قوت کے بارے میں ہے۔ یہ زبور پورا کا پورا یعنی 176 آیات اس قوت کے بارے میں ہے جو خدا کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ یہ بائبل کے ادب کا ایک زبردست حصہ ہے جو ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے۔ اور ان باتوں میں سے ایک جو زبور 119 بیان کرتا ہے، مثال کے طور پر زبور 119 کی 56 آیت کہتی ہے، یہ میرے واسطے اس لیے ہوا کہ میں نے تیرے قوانین کو مانا، یعنی تیرے فضل کے طور پر انعام کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا انعام یہ ہے کہ میں نے تیرے کلام کو مانا۔ دیکھیں، خدا کی فرما برداری میں زندگی گزارنا ایک انعام ہے۔ فرما برداری کا طرز عمل ہمارے لیے ایک انعام ہے، کیونکہ جب ہم درست کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت اچھا محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر جو مجھے پسند ہے وہ حصہ آتا ہے۔ اس میں یہ مخصوص ترجمہ ہمیں بتاتا ہے کلام کو سننا، حاصل کرنا، اس سے محبت رکھنا، اس کی فرما برداری کرنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے آخر میں اس کا اطلاق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کلام کے ساتھ میں نے یہی کچھ کیا، میں نے سنا، اسے قبول کیا، اس سے محبت کی اور اس کی فرما برداری کی۔ مجھے یہ سب بہت پسند ہے۔ کچھ لوگ خدا کا کلام سنتے ہیں لیکن اسے قبول نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں کئی ایسے لوگ ہوں گے۔ آج یہاں آتے ہی میں آپ کو بتا سکتی تھی میں آج کے موضوع کے بارے میں 1 گھنٹے تک بولوں گی۔ اسی لمحے کچھ لوگ اپنے سامنے ایک پردہ لگا لیتے ہیں کہ ایک اور منادی کرنے والا آپ کے پیسے لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس روئے زمین پر خاموش کرانے کا یہ کم عقل آلہ ہے۔ میرا مطلب ہے کہ عزیزو، کچھ مخصوص باتیں ہیں جن کو ہم سننا نہیں چاہتے۔ یہ اندر داخل ہوتے ہی میں کہہ سکتی تھی کہ آج میں 1 گھنٹہ بیویوں کے بارے میں بات کروں گی کہ اپنے خاوندوں کے تابع رہیں۔ پاسٹر مائک ڈیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا کلام ہوگا۔ جی ہاں، واقعی یہ بہت اچھا کلام ہوگا۔ خوب، لیکن میں اس پر کلام نہیں سنا رہی، لیکن صرف اس طرف اشارہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں جب لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیغام دیں گے تو ایسا ہوتا ہے کہ اچانک لوگ دیواریں لگا دیتے ہیں کہ ہم اس کلام کو نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھ کر کچھ اور بھی کروں گی لیکن میں یہ کلام نہیں سنوں گی، لیکن کہ سارا کا سارا کلام ہم سب کے لیے ہے۔ بائبل مقدس کا سارا کلام ہم سب کے لیے ہے۔
کلام کو سننا اور اس کو حاصل کرنا، اس سے محبت رکھنا اور اس کی پورے دل سے فرما برداری کرنا۔ زبور 103 نہیں، میں یہ نہیں بیان کروں گی، بلکہ زبور 105 45 وہ اس کے آئین پر چلیں اور اس کی شریعت کو مانیں، سنیں، قبول کریں، محبت کریں اور اس پر عمل کریں۔ اب جب آپ خدا کا کلام سننے کے لیے آتے ہیں تو اس پر توجہ دیں۔ ہم نے توجہ دینے کی صلاحیت کھو دی ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم کیسے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ پچھلے ہفتے ایک دن میرے گھر میں اتنا کچھ چل رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ میری سمجھ بوجھ کہاں گئی۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میں کر رہی تھی ایک دوسرے لمحے میں میں اس کے بارے میں بھول گئی اور معاشرہ تقریباً پاگل ہو چکا ہے۔ یہ تبدیل ہونے والا نہیں، لہٰذا ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کو تبدیل ہونا ہے۔ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح توجہ مرکوز کریں۔ اس لیے جب آپ خدا کا کلام سننے کے لیے آئیں یا خدا کے کلام کا مطالعہ کریں تو دھیان لگائیں، ادھر ادھر دوسروں کے کپڑوں اور بالوں کی طرف بالکل نہ دیکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کئی اور طرح کی چیزیں ہیں، اور اب میں جو کچھ کہنے والی ہوں بہت پیاری بات ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ سے محبت کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، آج آپ محبت محسوس کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سنیں، آپ جب گرجا گھر آتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جو کلام سننے کے لیے آتے ہیں توجہ ہٹانے کا باعث نہ بنے۔ آمین۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے پریشانی اٹھانا پڑے، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں۔ منادی کے دوران بار بار اٹھ کر غسل خانے نہ جائیں جب تک کہ آپ کی پتلون کے نیچے آنے کا مسئلہ نہ ہو، گندے ہونے کا اندیشہ ہو۔ آمین۔ ایسا نہ کیا کریں، کیونکہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب تیسری قطار میں سے بہن اٹھ کر غسل خانے جانے کا فیصلہ کرتی ہے تو ہر کوئی اس کے ساتھ جاتا ہے۔ پوری عمارت میں سے ہر ایک آپ کے ساتھ جاتا ہے، اور جب آپ واپس آتے ہیں تو سب مڑ کر آپ کو دیکھنے لگتے ہیں۔ آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں کہ یہ کتنا پریشان کن ہے۔ آپ پانی کے لیے بار بار نہ جائیں، یا کبھی اپنا پالتو مگرمچھ ساتھ نہ لائیں۔ ایک دفعہ یہاں ایک خاتون تھی جس کے پرس میں سے اس کی پالتو چھپ کے لیے اپنا سر باہر نکالے ہوئی۔ اب آپ سوچیں کیا اس سے لوگوں کو کلام کی طرف توجہ دینے میں مدد ملی ہوگی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک خادم حوصلہ افزائی لینا پسند کرتا ہے، لیکن آپ کو اس کے بارے میں بھی محتاط ہونے کی ضرورت ہوگی کہ جو کوئی بھی آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہے آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ بات نہ کریں۔ حالانکہ بعض اوقات مجھے آمین سننا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ دوسروں کے لیے توجہ ہٹانے کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس حد تک محتاط ہونا ہوگا کہ اپنے جوش کی وجہ سے لوگوں کی توجہ ان کے اصل مقصد سے جس کے لیے وہ آئے ہیں ہٹا نہ دیں۔ آمین۔ سننا، عزیز رکھنا، قبول کرنا اور اس کی فرما برداری کرنا، یہ فکرہ زبور کی کتاب میں 17 دفعہ آیا ہے، اور ان میں سے 15 بار زبور 119 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ آپ میں سے کتنے ایسا کریں گے؟ میرا مطلب ہے آپ اس سے محبت کریں گے، چاہے آپ کو اسے پڑھنے میں ایک ہفتہ لگے، مجھے پرواہ نہیں۔ آپ زبور 119 کا مطالعہ کیجئے، غور کریں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ یہ ہمیں خدا کے کلام کی قدر و قیمت سے روشناس کراتا ہے۔ چلیں ہم یعقوب 1 باب کی 21ویں آیت کی طرف جاتے ہیں۔ اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے حلیمی اور انکساری کی روح میں خدا کے کلام کو قبول اور خیر مقدم کریں، جو آپ کے دلوں میں بویا گیا اور جڑ پکڑے ہوئے ہے۔ آپ کی روحوں کی نجات کے لیے یہ اپنے اندر بڑی قدرت رکھتا ہے، لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینے میں دیکھتا ہے، اچھی طرح سے معائنہ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا ہے اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا۔ لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ وفادار ہے اور ثابت قدمی سے اس پر غور کرتا ہے، سننے میں غفلت کرنے والے نہ بنو، جو بھول جاتے ہیں عمل کرنے والے بنو۔ وہ اپنی زندگی میں اس لیے برکت پاتا ہے کیونکہ وہ عمل کرتا ہے، وہ اپنی فرما بردار زندگی میں برکت پائے گا۔ کلام سننا ایک عظیم بات ہے،
لیکن ہماری زندگیاں سننے سے نہیں بلکہ عمل کرنے سے برکت پائیں گی. آمین. ہمیں خداوند کے کلام پر عمل کرنے والا بننا ہے. وہ ایک بہت ہی دلچسپ بات کہتا ہے کہ ہم کلام پر عمل کریں. اس لیے نہیں کرتے کہ اپنے ذہن میں ایک بہانہ بنا لیتے ہیں کہ گو کہ ہم اس سے متفق ہیں کہ یہ سچا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ صحیح نہیں کہ اس پر عمل نہ کریں. ان میں سے ایک عذر یہ ہے کہ یہ بہت مشکل ہے اور میں ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ کیوں نہیں دیتے؟ مسیحیوں کی ایک بڑی جماعت دائیے کی نہیں دیتی. کتاب مقدس اس کے بارے میں واضح ہے. آپ کہتے ہیں ایک منٹ، یہ تو پرانا عہد نامہ ہے. جی ہاں، میں یہ سمجھ گئی ہوں. کیا آپ میرا جواب سننا چاہتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے میرا جواب سننا چاہتے ہیں؟ بہرحال آپ کو سننا ہی ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ دائیے کی پرانے عہد نامے کی شریعت ہے، اگر شریعت میں وہ 10% دیتے ہیں تو مجھے تعجب ہے کہ ہمیں فضل کے دور میں کتنا دینا چاہیے. دیکھیں، آپ اپنی آمدن میں سے 10% دینے کے خیال سے تالی بجاتے ہوئے ڈر رہے ہیں، لیکن خدا نے آپ کو پورے 90% رکھنے کی اجازت دی ہے. جو کچھ ہمارے پاس اگر خدا ہمیں نہ دیتا تو ہمارے پاس قطعی کچھ بھی نہ ہوتا. اچھا، آپ سوچتے ہیں مجھے ایسا کیوں کرنا چاہیے کیونکہ خدا نے آپ کو مجھ سے اچھی گاڑی دی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کو ایسے نہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، بلکہ آپ خدا کو دے رہے ہیں. خدا کو دیں اور خدا ہی سے امید کریں کہ اس کا اجر وہ آپ کی زندگی میں دے. اب میں دائیے کی یا دائیے کی دینے پر ہی بین نہیں بجاتی رہوں کیونکہ میں ایسا محسوس نہیں کرتی اور ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ایسا محسوس نہیں کرتے. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اہمیت اس بات کی ہے کہ میں کیا سوچتی ہوں اگر خدا ایسا کہتا ہے. اور یہ بالکل واضح ہے، میں دیکھ سکتی ہوں اور میں ایسا نہیں کرتی. اپنے ذہن میں نے کوئی نہ کوئی وجہ نکال لی ہے کہ میرے لیے نہ کرنا ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی وجہ نکال لی ہو لیکن آپ نے برکت کھو دی ہے. او جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ لوگ ایسے کیوں ہیں؟ وہ اپنا روپیہ دینا نہیں چاہتے. آپ میں سے کتنے جانتے کہ آپ خدا کو واپس نہیں لوٹا سکتے؟ آپ بالکل بھی خدا کو نہیں لوٹا سکتے. جی ہاں، میرا مطلب ہے کہ اصل حقیقت یہی ہے، خدا ہی دینے والا ہے اور آپ کبھی بھی خدا کے دیے ہوئے سے زیادہ اس کو واپس نہیں دے سکتے. بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بائبل مقدس بات کرتی ہے. اگر ہم کلام پر عمل کرنے کے بارے میں سنجیدگی اختیار کریں تو حقیقتاً ہماری زندگی حیرت انگیز طور پر بدل جائیں گی. ہمیں خدا کے کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے. خدا کے کلام پر غور کرنے کا مطلب ہے کہ بار بار اپنے ذہن میں گھمانے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے. سانس لیتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے بارے میں سوچیں، اپنے ذہن میں رکھ لیں، اپنے آپ کو سکھائیں، تعلیم دیں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں ان پیغامات کے بارے میں سرگرم ہوں کیونکہ میں نے اپنے لیے بھی منادی کی ہے. میں آج صبح 6 بجے اٹھ گئی اور اپنے لیے منادی کرنے لگی. جب میں اپنے بال بنا رہی تھی، اپنے آپ کو سکھا رہی تھی. جس وقت میں یہاں آئی اور میں نے اپنا منہ کھولا تو یہ خود بخود نکلنا شروع ہو گیا کیونکہ میں اپنے آپ کو سکھاتی رہی. اگر خاموشی کے وقت میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کلام سناتے ہیں تو جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اس وقت کے مقابلے میں بہت بہتر ہوتے ہیں. جب آپ اکیلے بیٹھے ان لوگوں کے بارے میں سوچتے ہوئے گزار دیتے ہیں جن سے آپ ناراض ہوں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اپنے بچے سے کہا ہو کہ کھانے کو نگلنے کے بجائے اچھی طرح چبا کر کھانا یقینی بنائیں، نگلے نہیں چبا کر کھائیں. خدا کے کلام پر غور کرنا بھی کھانا چبانے کے مترادف ہے، اور جب آپ کھانے کو چباتے ہیں تو اس طرح کرنے سے اس کھانے کی ساری غذائیت آپ کو حاصل ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کھانے کو نگل جاتے ہیں اور چباتے نہیں تو آپ کئی طرح کے وٹامنز اور زندگی بخشنے والی غذائیت سے کبھی مستفید نہیں ہو سکتے. اگر آپ کھانا نہ چبائیں تو اس سے آپ کو بدہضمی یا پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے یہ بھی اچھا نہیں ہے کہ آپ آدھے پیغام کے بعد آ رہے ہیں یا آدھا پیغام سنیں یا جو کہا جا رہا ہے تھوڑا تھوڑا کلام سنیں. نہیں، ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں بہت ہی عاجزانہ رویہ رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں خدا کے کلام کی بھوک ہونی چاہیے. ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ اس میں قوت ہے. میں اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑنا چاہتی. ابھی اسی وقت یہ میری زندگی میں کام کر رہا ہے. یہ کلام میرے اندر شفا کا کام کر رہا ہے. میرا ایمان ہے کہ لوگ جب کلام کی قدرت میں بیٹھتے ہیں تو اپنے امراض اور بیماریوں سے شفا پاتے ہیں، اور اگر وہ اپنے ایمان کو کام میں لاتے ہیں تو کلام میں قوت ہے. خدا کے کلام میں قوت ہے. خدا کے کلام پر غور و خوض کریں.
यूहन्ना 8:31-32 यीशु ने कहा कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे, अगर तुम मुझ में और मेरा कलाम तुम में कायम रहेगा और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। कायम रहने का लफ्जी मतलब है रहना, बसना या बसे रहना। खुदा का कलाम सच्चाई है। आप में से कितने इस बात पर इत्तेफाक करते हैं? अच्छा ठीक है, अभी जो कुछ जमीन पर हो रहा है 1 मिनट के लिए उस पर बातचीत करते हैं। क्या कहीं मुकम्मल सच्चाई मौजूद है? जी हाँ, यकीनन सच्चाई है। मेरा मतलब है अगर दुनिया में मुकम्मल सच्चाई नहीं तो हम सब हकीकतन बहुत बड़ी मुश्किल का शिकार हैं। मेरा मतलब है मुझे यकीन है कि कशिश शकल हमेशा ही मौजूद होगी। और आप कहते हैं कि मैं तो कशिश शकल पर यकीन नहीं करती। आप यकीन करें या ना करें वो अपनी जगह से नहीं हटेगी। देखें, लोग कहते हैं खैर मुझे तो यकीन नहीं, मैं यकीन नहीं करती कि बाइबल सच्ची है। मैं यकीन नहीं रखती कि खुदा एक हकीकत है। ईमानदारी से कहूं कि बनिस्बत मसीही होने के दहरिया होने के लिए मुझे ज्यादा ईमान की जरूरत है। मेरा मतलब है आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि खरबों साल पहले कुछ छोटे कीड़े समंदर के किनारे रेंगते नजर आए और फिर अचानक ही हम में मौजूद हुए। आप जानते हैं ना कि हम बंदर और गोरीले थे। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, उन सब के साथ क्या हुआ था जो इर्तिका की अमल में से नहीं गुजरे, क्योंकि बाहर रह गए। मैं यहाँ हूँ, आप जानते हैं हम तो इर्तिका से गुजरे और अब हम पहले जैसे नहीं हैं। लेकिन वो जो कि अभी तक हैं बंदर गोरीले, तो उनके साथ क्या हुआ? मुझे अफसोस है लेकिन मैं तो पैदाइश के साथ इत्तेफाक करूंगी कि मैं तो खुदा के हाथ से माँ के पेट में खल्क हुई। आमीन। उसने मुझे खास तरीके से नाकाबिल यकीन तौर पर अपने हाथ से बनाया और मेरी जिंदगी के लिए उसका एक मकसद है और ये जानते हुए मैं बहुत खुशी से मरूंगी। आए गौर करें कि क्या हुआ था। अगर हम इंसानी ख्याल पर जाते हैं तो कोई मतलब सच्चाई नजर नहीं आती। ये नजरिया बयान करता है कि कोई चीज किसी एक के लिए गलत हो सकती है लेकिन दूसरे के लिए नहीं। ये आपकी सकाफत पर मुनहसिर हो सकता है। आपकी जाती राय की फौकियत है, तरजीह या अपने सियासी नुक्ते को तरजीह दें। दर हकीकत इसके बारे में सोचना बेवकूफी लगता है। लिहाजा दुरुस्त और गलत के बारे में हम सब अपनी अपनी राय रख सकते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी का कोई मयार नहीं जिसके मुताबिक हम रह रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर कोई मयार ना होता और सही और गलत के बारे में हर कोई अपनी अपनी अलग राय रखता तो ये दुनिया कितनी खतरनाक होती। हो सकता है कि जो आपके लिए सही है पर मेरे लिए सही नहीं है। सुने, अगर खुदा के कलाम के मुताबिक ये सही है तो ये हम सब के लिए सही है, चाहे हम इसे पसंद करें या ना करें। बुनियादी तौर पर आज जो मैं कहना चाहती हूँ कि मेहरबानी से खुदा के फर्जंद होते हुए जो कुछ दुनिया में वकू हो रहा है लोगों की बेवकूफी में शामिल ना हो। ये सच्चाई है। अगर खुदा कहता है कि हम खुदा के कलाम के पास आएं तो हम इसे सुने, इसे अजीज रखें, इसे हासिल करें और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करें, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारी जिंदगी हैरत अंगेज होंगी और ना ही कोई मुश्किलात होंगी। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि बजाय इसके कि मेरे साथ कोई छोटा मसला हो और मुझे खुद उसको हल करना पड़े, मैं पसंद करूंगी कि कोई बड़ा मसला हो और उसमें मदद के लिए यीशु मेरे साथ हो। खुदावंद भला है। आप खुदा के साथ इस तरह के ताल्लुक के ख्वाहिशमंद क्यों नहीं हैं? खुदावंद भला है और हर एक वो काम जिसे करने के लिए वो हमें करने से मना करता है हमारे ही फायदे के लिए है। खुदा आपसे आपके खिलौने नहीं लेना चाहता बल्कि वो चाहता है कि आपको बचाए कि खुद को मार ना ले। खुदा हमें एक अच्छी बल्कि हैरत अंगेज जिंदगी देना चाहता है। आप जानते हैं कि खुदा का कलाम लाजमन हमारी जिंदगियों के लिए अहम है। ये हमारे लिए शिफा लाता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमें इल्म और हिकमत बख्शता है। मैं यकीन करती हूँ कि जहाँ भी हमें खुदा के कलाम को सुनने का मौका मिलेगा, दर हकीकत ताजीम और इज्जत के साथ हमें उस तक रसाई हासिल करने की जरूरत है। मेरा ईमान है कि इस कलाम में जो कुव्वत है वो आपकी जिंदगी में हर वो तब्दीली ला सकती है जिसकी आपको जरूरत है। मैं आपकी हौसला अफजाई करती हूँ कि खुदा के कलाम से मोहब्बत करें, प्यार करें, उल्फत रखें, इसे सुने और कबूल करें और फर्माबरदारी करें।